کہانی وہاں سے شروع ہوئی تھی جب میں نے اخبار میں وہ اشتہار پڑھا تھا، اور کہانی میں ٹوئسٹ تب آیا جب میں نے اخبار میں وہ اشتہار دیا۔ ان دونوں اشتہاروں نے 2 بار مجھے اشتہاری بنا ڈالا، میرا مطلب ہے لائف بنا دی۔ آپ کہتے ہوں گے کہ بندہ ایک اور لائف 2، انسان تو ایک ہی زندگی جیتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے بعض انسان ایک زندگی میں 2 بار جیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس پہلے اشتہار کے بعد میں واقعی جیسے جی اٹھا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس جی اٹھنے کے بعد میرے منہ سے سوائے جی جی کے اور کچھ نکلتا ہی نہیں تھا۔ کیسر، پھپھو کی آواز نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ اور کس کو پڑی ہے جو مجھ بیچارے کا نام لے؟ میں کیسر محمود ہوں، عمر 26 سال۔ یہ آج سے 4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ورنہ خواتین کی طرح کم عمر بتانے کا شوق نہیں ہے مجھے۔ والد محمود علی مرحوم، والدہ رابعہ علی مرحومہ، بھائی جان خورشید علی مرحوم۔ میری زندگی میں مرحومین کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ پتہ نہیں یہ لوگ اللہ کو زیادہ پیارے تھے یا میں انہیں کچھ زیادہ پیارا نہیں تھا جو ایک ایک کر کے مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ 2.5 سال کا تھا جب امی چلی گئی، 14 سال کا تھا جب خورشید بھائی دوستوں کے ساتھ نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے، اور 17 سال کا تھا جب ابا جی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ میں یہ محاورتاً نہیں کہہ رہا، ایسا واقعی ہوا تھا۔ پھپھو نے ابا جی سے مہینے بھر کا خرچہ مانگا تھا، اس کے جواب میں وہ ایک گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ تھوڑی دیر تک پھپھو نے خلاف عادت صبر سے جواب کا انتظار کیا، اس کے بعد بڑبڑاتے ہوئے ابا جی کا کندھا ہلایا، اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا تو پتہ چلا ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے وہ گزر چکے ہیں۔ 9 سال ہو گئے میں مکمل طور پہ پھپھو کے رحم و کرم پہ ہوں۔ پھپھو کا عذاب ابا جی وصیت میں میرے نام کر گئے تھے، اور وہ بھی جیتے جی۔ امی کے جانے کے بعد پھپھو بھی گویا تیار بیٹھی تھی بیوہ ہونے کے لیے۔ ابا جی نے اپنا اور ان کا فائدہ دیکھا اور انہیں 3 بچوں سمیت گھر لے آئے کہ ان کے بچے بھی پل جائیں گے، پھپھو کو سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی مل جائے گا۔ لیکن پھر پھپھو نے صرف سر ہی نہیں چھپایا، بلکہ ابا جی کی محنت کی کمائی کا ایک بڑا حصہ بھی چھپانے لگی۔ میں چھوٹا تھا لیکن سب کچھ دیکھتا اور سمجھتا تھا کہ کس طرح سے پھپھو 2 کلو دودھ میں سے 1.5 کلو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے الگ کر دیا کرتی تھیں، اور بقایا ½ کلو میں پانی ملا کے اسے ہم دونوں بھائیوں اور ابا جی کے لیے ڈھک کے رکھ دیتی تھیں۔ کس طرح سے بھنا ہوا گوشت ایک پیالی میں منتقل ہونے کے بعد ان کے کمرے میں چلا جاتا تھا، اور دیگچی میں جگ بھر کے پانی انڈیلنے کے بعد آلو ہڈی کا شوربہ تیار ہوتا تھا۔ کس طرح سے ہمارے لیے لنڈے کے ریڑیوں میں سے ہمیشہ سائز سے دگنے کپڑے لے کے آتی تھیں، اور اپنے بچوں کے اچھی دکانوں سے کپڑے آتے تھے۔ ابا جی مست ملنگ سے آدمی تھے، ان باتوں سے بے نیاز، مگر میں کرتا رہتا تھا اور وقتاً فوقتاً اس کڑواہٹ کو نکال بھی دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے پھپھو مجھ سے اچھی خاصی خار کھاتی تھی۔ جب موقع ملتا تھا میری دھنائی کر کے رکھ دیتی تھی۔ خورشید بھائی مجھ سے 3 سال بڑے تھے، لیکن پھر جب خورشید بھائی بھی نہ رہے تو پھر پھپھو کو تو جیسے کھلا موقع مل گیا۔ ابا جی جوان بیٹے کی موت کے بعد اپنے آپ میں اور بھی سمٹ گئے۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، ان کا اکلوتا بیٹا کس حال میں ہے، یہ جاننے کی انہیں کوئی فکر نہیں تھی۔ مکان کے اوپر والے حصے کا کرایہ کہاں جاتا ہے، نہ وہ یہ جاننے کی فکر کرتے تھے، نہ وہ اس بات پہ پریشان ہوتے تھے کہ میں 17 سال کا ہونے کے باوجود ابھی تک میٹرک میں کیوں پھنسا ہوا ہوں، جبکہ مجھ سے 2 ماہ چھوٹا پھپھو کا منجلا بیٹا، جو بیٹا کم اور سمپولیا زیادہ لگتا تھا، وہ 2nd ایئر میں تھا۔ پھپھو کی سب سے چھوٹی بیٹی جو دراصل اکلوتی بیٹی بھی تھی، وہ 7ویں میں پڑھتی تھی۔ ہاں، لیکن وہ ذہن میں کچھ مجھ سے ملتی تھی، کیونکہ 3 سال اس نے ایک ہی کلاس میں لگا دیے تھے، مگر اس کے اور میرے ایک ہی کلاس میں ڈٹے رہنے کی وجوہات بالکل مختلف تھی۔ مجھے پڑھنے کا نہ وقت ملتا تھا اور نہ حالات سازگار تھے۔ سارا دن پھپھو مختلف چھوٹے بڑے کاموں کے لیے مجھے دوڑائے رکھتی تھیں۔ رات کو جب میری جان بخشتیں تو میں تھک کے پڑھنے کے قابل نہیں رہتا تھا، یا پھر ویسے ہی کسی نہ کسی وجہ سے دل اتنا بھرا ہوتا تھا کہ آنسوؤں کی دھند کے سامنے کتاب کے حروف نظر نہیں آتے تھے۔ جبکہ سویرا کو گھر پہ ٹیوٹر پڑھانے آتا تھا، تب بھی اس کا نتیجہ ہر سال منہ چڑھاتا تھا۔ سویرا کے نام سے دھوکہ نہ کھائیے گا،
اپنے نام کے برعکس ڈھلتی شام سے بھی زیادہ وحشتناک شخصیت تھی اس کی۔ اس پہ نخرے ایسے کہ میرا نے انڈیا سے آنے کے بعد بھی کیا کیے ہوں گے، اور اس کے نخروں کو بڑھاوا دینے میں پھپھو پیش تھی۔ پھپھو کا بڑا والا سجاد موقع ملنے پہ میری دھنائی کرنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ کھولنے والی بھی پھپھو ہی تھی۔ ان کی شے پا کے وہ مجھے بات بے بات تڑیاں لگایا کرتا تھا۔ میں اس سے کنی کترا کے رہنے میں ہی اپنی عافیت جانتا تھا۔ وہ جتنی دیر گھر پہ رہتا میں دبکے ہوئے چوزے کی طرح پھپھو کے دیے ہوئے کام نمٹاتا رہتا۔ شکر ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے وہ گھر پہ کم رہتا تھا اور مجھے پھپھو کی نظر بچا کے ادھر ادھر ہو جانے یا آنا کانی کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ سب سے چھوٹا والا سفیر وہ میرا ہم عمر تھا۔ وہ کافی قدر انسان تھا۔ اس کے ہاتھ قابو میں رہتے تھے مگر زبان توبہ، ایک نمبر کا جھوٹا اور خود غرض انسان تھا۔ سجاد کی زیادتی پہ سب کے سامنے مجھ سے ہمدردی جتاتا تھا، کبھی کبھار تو ماں کے سامنے ڈٹ جاتا تھا اور انصاف کے پاٹ پڑھانے لگ جاتا تھا، لیکن جب اسے موقع ملتا مجھے قربانی کا بکرا بنانے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ اپنی ہر غلطی وہ دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہوئے ہر اس شخص کے سر پہ تھوپ دیا کرتا تھا جو اسے قریب ترین میسر آتا، اور میری قسمت میں ہمیشہ اسے آسانی سے دستیاب ہو جاتا تھا۔ بعد میں میرے شکوے کے جواب میں وہ مکاری سے مسکراتے ہوئے کہتا تھا، اپنے ہی برے وقتوں میں اپنوں کے کام آتے ہیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ پھپھو، سجاد اور سویرا کی بے غیریت مجھے زیادہ کلساتی ہے یا سفیر کی اپنائیت نے مجھے زیادہ آٹھ آنسو رلا رکھا ہے۔ ہاں لیکن ایک بات ہے، ابا کی وفات کے بعد ایک اسی کا کندھا تھا جس پہ سر رکھ کے میں نے زندگی بھر کے آنسو بہا ڈالے تھے۔ کیسر بات سنو، سویرا کی آواز میں برے برے منہ بناتا پلٹا، اور پلٹتے ہی میرا منہ اور بھی بن گیا۔ میرون کلر کے فٹنگ والے سلک کے سوٹ میں اور فل میک اپ میں وہ حد سے زیادہ بری لگ رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ ناک چڑھا کے مجھ سے پوچھے گئے سوال کا جواب میں نے بھی ناک چڑھا کے دیا۔ کیوں؟ تمہیں بتا کے جانا ضروری ہے؟ ہاتھ بھر کی تو تھی وہ 4 فٹی، اسے میں کیوں جواب دیتا؟ وہ زیادہ سے زیادہ پھپھو کو میری شکایت لگا سکتی تھی، سجاد کی طرح گریبان سے پکڑ کے جھٹکے تو نہیں دے سکتی تھی نا۔ اور رہی پھپھو، تو اب میں ان کے ہاتھ کم ہی آتا تھا، نہ ان میں اتنی ہمت رہی تھی کہ وہ میرے پیچھے چپل اٹھا کے بھاگ سکتی، اور نہ میں اب ایسا دبو رہا کہ ان کی دھاڑ سن کے سکتے میں آ جاتا۔ ان کا بس اب صرف اسی حد تک چلتا تھا کہ وہ بے تکان مجھے کوسنے اور بددعائیں دیتی رہتی تھیں یا پھر میرا کھانا بند کر دیتی تھیں۔ اب چونکہ جیب تو میری ہر وقت خالی رہتی تھی، اس لیے 2 وقت کے کھانے کے لیے میں پھپھو کا ہی محتاج تھا۔ بس یہاں ذرا مات کھا جاتا تھا اور ان کے کاموں میں گھن چکر بنا رہتا۔ بڑی زبان کھلتی جا رہی ہے تمہاری، بتاؤں سجاد بھائی کو؟ اس نے تڑی لگانی چاہیے۔ اور میں بتاؤں تمہارے سجاد بھائی کو؟ میں نے بھی ویسے ہی کہا۔ کیا؟ اس کا رنگ اڑا تھا۔ وہی چسکے لے لے کے کہتا ہوا میں تیر چلا رہا تھا۔ بکواس نہیں کرو۔ رنگ تو اس کا اڑا ہی تھا، اب زبان بھی لڑکھڑا گئی۔ سواد آ گیا بادشاہو۔ اس کی ایک ایسی کمزوری ہاتھ آ جانے پہ میں خوشی سے جھوم گیا تھا، جس کے بارے میں مجھے ٹھیک سے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ بات ہے کیا۔ بڑا مسرور سا ہو کے میں دوبارہ باہر کی جانب بڑھا کہ اس کی آواز دوبارہ سے تیور بدل کے مجھ تک پہنچی۔ سنو، بات سنو، یہ ذرا کچھ چیزیں لا دو۔ اس نے ہاتھ میں 50 کا نوٹ اور ایک لسٹ پکڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہ لے کے پڑھنی شروع کی۔ 2 بوتلیں، 1 پیکٹ نمکو، 1 چپس، بسکٹ۔ جھٹکا مت کھائیے، 10 سال پہلے کھینچ تان کے ہی صحیح، لیکن 50 روپے میں یہ سب کچھ آ جاتا تھا۔ وہ ٹیوشن والے سر آ رہے ہیں تو جلدی لے آنا۔ یہ سر تمہیں پڑھانے آتے ہیں یا پکنک منانے؟ تمہیں کیا ہے، جو کہا ہے وہ کرو۔ اس کے پنجے پھر سے تیز ہوئے۔ آرام سے، تمیز سے بات کرو۔ میں نے گھور کے دیکھا، ورنہ دانستہ میں نے بات ادھوری چھوڑ دی کیونکہ اس سے آگے کہنے کے لیے میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ پلیز۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اس کے منہ سے پلیز سنا۔ ویسے میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ کس وجہ سے بلیک میل ہو رہی ہے، لیکن اتنا اندازہ تھا کہ ضرور کوئی ایسا غلط کام کر رہی ہے جس کو وہ ماں اور بھائیوں کے علم میں نہیں لانا چاہتی۔ میں نے اس کی عمر کا حساب لگایا،
بے شک 8ویں میں پڑھتی تھی، مگر عمر تو 16-17 سال ہوگی، یعنی کسی لڑکے کا چکر بھی ہو سکتا ہے، کوئی محلے کا یا شاید کسی سہیلی کا بھائی۔ میں اندازے لگاتا رہا، اس کا مطلوبہ سامان لے کے آ گیا۔ اس کے بعد کافی دن تک میں نے اس سہولت کے مزے لوٹے۔ بس ایک معنی خیز دھمکی سے بھرپور نظر اس پہ ڈالنے کی دیر ہوتی تھی اور وہ دب جاتی تھی۔ میں اسی میں مسرور تھا، تفصیل جاننے کی میں نے ضرورت نہیں سمجھی، اور یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہوش تب آیا جب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ اس صبح پھپھو کے واویلا مچانے اور رونے دھونے پہ میری آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ بی بی سویرا بما اپنے لیے رکھے گئے زیورات کے اور اس 40,000 روپوں کے جو پھپھو نے بچا کے رکھے تھے گھر سے غائب ہیں۔ سجاد بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح نتھرے پھلائے دیواروں سے ٹکرے مارتا پھر رہا تھا۔ پھپھو آواز دبا کے روتے ہوئے سینہ پیٹ رہی تھی، لیکن مجھے ان دونوں کی حالت کو دیکھ کے اتنا کوئی خاص لطف نہیں آ رہا تھا۔ جو بھی تھا، سویرا جیسی بھی تھی، میرے ساتھ اس کا یا اس کی ماں اور بھائی کا رویہ جیسا بھی تھا، بہرحال وہ میرے خاندان کی لڑکی تھی۔ میں ان کے گھر میں نہیں، لیکن وہ میرے گھر میں تو رہ رہے تھے۔ یہ گھر میرے ابا جی کا تھا۔ محلے میں ابھی بھی اس گھر کو محمود علی مرحوم کا گھر کہا جاتا تھا، اور یہ بدنامی اب محمود علی مرحوم کی بدنامی کہلائی جانے والی تھی۔ چھوڑوں گا نہیں میں اس سر کے بچے کو۔ سجاد کے گالیاں دینے پہ میں بری طرح سے چونکا۔ سر؟ میں نے زرد چہرہ لیے بیٹھے سفیر کو دیکھا۔ ہاں وہی خبیث تو ہے۔ ضبط سے اس کی آواز پھٹ رہی تھی۔ وہ ٹیوٹر؟ میں بڑبڑایا، مجھے اپنی کم عقلی پہ جی بھر کے غصہ آیا۔ وہ سمجھتا کیا ہے ٹیوٹر کا بچہ خود کو؟ سجاد دھاڑتا ہوا گھر سے باہر نکلا۔ سجاد رک جا، عقل سے کام لے، بات سن، رک جا، رک تو۔ پھپھو اس کے پیچھے لپکی، لیکن وہ نکل چکا تھا۔ پھر انہوں نے گم سم بیٹھے سفیر کو جھنجھوڑا۔ جا سجاد کے پیچھے جا، کہیں وہ کچھ غلط نہ کر ڈالے۔ سجاد نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ قبر سے نکال کے تو نہیں، البتہ وہ انہیں ریلوے اسٹیشن سے ضرور پکڑ کے لے آیا۔ کوئٹہ جانے والی ٹرین پھپھو کی خوش قسمتی یا سویرا کی بد قسمتی کی وجہ سے 2 گھنٹے لیٹ ہو گئی، اس لیے وہ دونوں سجاد کے ہاتھ لگ گئے۔ اس کا ایک دوست SHO کا بیٹا تھا، اس لیے سویرا کا نام آئے بغیر اور پریس تک خبر پہنچے بغیر اس نے اس ناہجار ٹیوٹر کو آسانی سے اندر کروا دیا، اور سویرا کا مٹیالہ رنگ پھپھو نے مار مار کے نیلو نیل کر دیا۔ بس کر دیں پھپھو، ماریں گی کیا اسے؟ میری شامت آئی تھی، میں بیچ بچاؤ کروانے آ گیا۔ سویرا تازی محبت کی ماری، جدائی کا غم لیے چوٹ کھائی ناگن کی طرح مجھ پہ پل پڑی۔ تو مر جائے، اللہ کرے تجھے کیڑے کھائیں، تو ہی بقا ہوگا سر جی کا نام، ورنہ کسی کو پتہ نہ چلتا۔ گنا میسنا، پہلے مجھے بلیک میل کرتا رہا، پھر اپنی آئی پہ آ کے رہا۔ ذلیل کمینے، منہ سے بکتا تو صحیح کہ تجھے کیا چاہیے تھا، میں دے دیتی تجھے اور تیرا منہ کچھ دن اور بند رہنے دیتی، لیکن تو۔ پھپھو نے آنکھیں پھاڑ کے کبھی مجھے اور کبھی گالیاں دیتی کوسنے دیتی سویرا کو دیکھا۔ تمہیں پتا تھا کیسر؟ کچھ دیر کی کوشش کے بعد انہوں نے پھنسی آواز میں بے یقین سے لہجے میں پوچھا، نمک حرام، احسان فراموش، یہ سلا دیا میری قربانیوں کا؟ اس کے بعد پھپھو کی چپل تھی اور میرا سر تھا۔ پھپھو کی مہربانی سے سویرا کی پھیلائی ہوئی یہ ڈس انفارمیشن جلد ہی سجاد اور سفیر تک بھی پہنچ گئی۔ سجاد تو مجھے پھاڑ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ باہر نکل احسان فراموش انسان! وہ باہر دوڑ رہا تھا اور میں ذہن پہ زور ڈال رہا تھا کہ آخر ان ماں بیٹے کو کون سے ایسے احسان یاد آ رہے ہیں جو مجھے یاد نہیں آ رہے۔ سفیر بچا یار۔ باتھ روم کا دروازہ کھول کے سفیر تولیے سے سر رگڑتا باہر نکلا تو میں نے فریاد کی۔ جواب میں وہ ایک تیز نظر ڈال کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سفیر، تم مجھے اس مصیبت سے نہیں بچا سکتے؟ میں سجاد بھائی کے ہاتھ لگ گیا نا تو وہ حشر کر دیں گے
مجھے مار مار کے سانس بھی نہیں پھولتی ان کی پھپھو کی طرح. تو تمہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا کیسر. وہ سنجیدہ تھا اور اس کا لہجہ گلے سے بھرپور تھا. اگر تم سویرا کو بلیک میل کرنے کے بجائے گھر میں سے کسی کو آگاہ کر دیتے تو یہ مصیبت نہ کھڑی ہوتی. ہم بر وقت کوئی اقدام کر لیتے. کم از کم عزت سے کھیلنے کا موقع تو نہ ملتا اس گھٹیا انسان کو. لیکن سفیر، میں نے وضاحت کرنا چاہی. ٹھیک ہے، امی اور سجاد بھائی کا رویہ تمہارے ساتھ کبھی بھی ٹھیک نہیں رہا. مانا کہ اس گھر میں تمہارے ساتھ بڑی ناانصافیاں ہوئی ہیں، لیکن تم نے ان باتوں کا بہت غلط انداز میں بدلہ لیا ہے. ایک لڑکی کی زندگی برباد ہوتے ہوتے رہ گئی. سوچو ذرا، اگر وہ اسٹیشن پہ پکڑی نہ جاتی تو، کبھی واپس نہ آتی تو، یا چند دن کے بعد واپس آ جاتی تو ہم کیا منہ دکھاتے دنیا کو. لیکن یقین کرو سفیر، مجھے ان دونوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، خدا کی قسم. میں نے ایک آدھ بار یوں ہی تکا لگایا تھا. یہ بلیک میلنگ والی بات سویرا ایسے ہی اڑا رہی ہے. وہ جھوٹ کیوں بولے گی تاکہ سب کی توجہ اس سے ہٹ کے میری جانب ہو جائے. میں نے چڑ کے کہا، میری گردن ہی ملتی ہے اس گھر میں سب کو، چاہے وہ تم ہو چاہے تمہاری بہن ہو. دیکھ لو اب وہ مزے سے بیٹھی ہوگی اور تم تینوں کے تینوں مجھ پہ چڑھ دوڑے ہو. سفیر کو سوچ میں پڑے دیکھ کے میں نے اس غلط فہمی کے بارے میں اسے تفصیل سے آگاہ کر دیا. یہ ہے ساری بات. میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ پڑھائی کے بہانے وہ انسان سویرا کو اس قسم کی ٹیوشن دے رہا ہے. ورنہ یقین کرو میں یہ بات کبھی بھی نہ چھپاتا، کم از کم تمہیں تو بتا ہی دیتا. سفیر نے چند سیکنڈ تک مجھے گھورا، اس کے بعد وہ کمرے سے نکل گیا. اس نے نہ جانے میرے سچ کو کس طرح اپنی ماں اور بھائی کے قابل ہضم بنایا کہ میری گلو خلاصی ہوئی. مگر یہ میری خام خیالی تھی. اس مصیبت سے نکلنے کے بعد میں ایک اس سے بھی بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والا تھا. کہاں جا رہے ہو کیسر بیٹا؟ شہد میں ڈوبی ہوئی آواز یہ پھپھو پہ سوٹ نہیں کر رہی تھی، اور لفظ بیٹا. میں نے غور سے انہیں دیکھا، پھر اپنے آپ کو دیکھا. وہ بھی وہی تھی، میں بھی وہی تھا. نہ وہ بدلی تھی نہ میں. پھر یہ لہجہ، یہ طرز تخاطب. جی میں کالج؟ ہکلاتے ہوئے میں نے جواب دیا. ناشتے کے بغیر بیٹا؟ انہوں نے کمال معصومیت سے یوں سوال کیا جیسے آج کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا ہو. جی میم، ابھی بنا دیتا ہوں، مرے مرے انداز میں کہتا میں کچن کی جانب بڑھا. ارے ناشتہ میں بنا چکی ہوں. مسکراتے ہوئے وہ کتنی اجنبی لگ رہی تھیں. میرے لیے؟ ہاں، تمہاری پسند کے فرنچ ٹوسٹ. لیکن مجھے تو فرنچ ٹوسٹ زہر لگتے ہیں، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا. پھر میں بچاؤ کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ بپھر کے پھپھو کچھ دے کے نہ مار دیں. تو بیٹا پراٹھا کھا لینا، قیمے کا پراٹھا بنا دوں؟ قیمہ؟ میرا قیمہ؟ مجھے لگا مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہے اور پھپھو مجھے میرا قیمہ بنانے کی دھمکی دے رہی ہیں. آؤ نا اندر آؤ. وہ میرا بازو دبوچ کے مجھے کچن کے اندر لے گئی. فریج کے نزدیک رکھی چھوٹی سی ٹیبل کے گرد دھری 3 کرسیوں میں سے ایک پہ مجھے بٹھا دیا، جو آج سے پہلے صرف ان کے 3 بچوں کے لیے مخصوص تھیں. اور پھر گرما گرم سرخ سرخ قیمے والے پراٹھے کے لقمے وہ مجھے دہی میں ڈال کے ڈبو ڈبو کے خود میرے منہ میں ڈالنے لگی. ہکا بکا ہونے کی وجہ سے منہ تو میرا پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد دودھ پتی کا فل سائز مگ. لو کچھ کھایا پیا کرو، پڑھتے ہو تمہیں تو اچھی خوراک کی ضرورت ہے. پھپھو میں نے گرم گرم چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے یاد دلانے کی کوشش کی. میں پچھلے 8-10 سالوں سے پڑھ رہا ہوں. ہاں تو میں اگلی پچھلی ساری کسریں نکال دوں گی. وہ شرمندہ ہوئے بغیر بولی. ساری عمر میں ان نالائکوں کے پیچھے بھاگتی رہی، تمہیں نظر انداز کرتی رہی. یہ میرے کس کام آئے؟ نہ بیٹی کسی کام کی، نہ میرے بیٹے ہمدرد. ان سے اچھے تو تم ہو. آج تمہاری قدر محسوس ہو رہی ہے مجھے. آج؟ میں سوچ میں پڑ گیا. آج میں نے کیا کیا ہے پھپھو؟ کل آپ کا دوپٹہ میں ڈائی کروا کے لے آیا تھا. ہائے میرا بچہ، کتنا بھولا، کتنا سادہ، کتنا سیدھا ہے. وہ چٹا چٹ میری بلائیں لینے لگی.
پھر یہ عقدہ بھی جلد ہی کھل گیا۔ ابھی میں اس نئے نویلے لاڈ پیار کے مزے بھی ٹھیک سے نہیں لوٹ پایا تھا۔ فی الحال میں حیرت کے پہلے مرحلے سے ہی ابھر رہا تھا کہ پھپھو نے تمہید باندھ کے مجھے الرٹ کر دیا۔ اب دیکھو نا، تم سے اپنے دل کی بات نہ کروں تو پھر کس سے کروں؟ تمہارے علاوہ اور کون ہے اس گھر میں میرا سچا، میرا ہمدرد؟ انہوں نے اپنی بات آگے جاری رکھی۔ وہ سویرا نے جو کالک تھوپی ہے، سوچتی ہوں اس کے بعد اب کون اپنائے گا اسے؟ کہاں کروں گی میں اس کلموہی کی شادی؟ کسی کو پتہ تھوڑی چلا ہے پھوپھو؟ میں نے اطمینان سے ان کا خاص الخاص میرے لیے بنایا گیا حلوہ ٹھوستے ہوئے کہا، جہاں مرضی کر دیں اس کلموہی، میرا مطلب ہے سویرا کی شادی۔ نہیں نا بیٹا، ایسے معاملوں کی بھنک تو پڑ ہی جاتی ہے، اور وہ مردود، وہ سر، اگر کل کلاں کو وہ پھر سے نکل آیا اور سویرا کی شادی شدہ زندگی میں دخل دینے لگا تو پھر؟ ہاں یہ تو ہے، میں نے چمچ بھر کے منہ میں ڈالتے ہوئے تائید کی۔ آنکھوں دیکھی مکھی کون نگلتا ہے۔ میرے اس بیان پہ پھپھو کے چہرے کے زاویے کچھ بگڑے۔ اب یہ بات تو صحیح ہے نا پھپھو، بھلا گھر سے بھاگنے والی لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ نہیں کر بھی سکتا ہے، پھپھو نے فوراً کہا، پھر کچھ ہچکچاتے ہوئے، کچھ شرماتے ہوئے وضاحت کی۔ کوئی ایسا جس کا دل ہیرا ہو، ہیرا، جو ہمدرد ہو، احسان فراموش نہ ہو، نمک حرام نہ ہو۔ میرے کان بھی کھڑے ہو گئے تھے اور رونگٹے بھی۔ ایک سیکنڈ میں معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے حلوے کی پلیٹ سائڈ پہ رکھی، منہ میں جو حلوہ تھا اس کو ٹیشو پیپر پہ نکال کے وہ بھی سائڈ پہ رکھا، اور پھر پھپھو کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکا سا کھنکارا۔ پھپھو، میری ناقص رائے کے مطابق آپ کو جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ بات کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سویرا پہ اس وقت عشق کا بھوت سوار ہے، اس کا دل بھی رکھ لیں اور اپنی عزت بھی رکھ لیں۔ اسی ٹیوٹر سے شادی کروا دیں سویرا کی۔ سوچا تو میں نے بھی یہی تھا، حالانکہ وہ چونٹیوں بھرا کباب، وہ مردود 65 سال کا آدھا گنجا، جس نے نہ جانے میری بھولی بھالی معصوم سی بچی کو کون سے تعویذ گھول کے پلائے ہیں، جو وہ اس کی باتوں میں آ گئی۔ وہ سجتا نہیں ہے میری سویرا کے ساتھ، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ چلو سویرا کی خوشی اسی میں ہے تو چلو یہی صحیح۔ دل آ جائے گدھے پہ تو پھر ہیرا کیا چیز ہے؟ اسی کو داماد بنا کے صبر شکر کر لوں گی، کم از کم عزت تو رہ جائے گی۔ لیکن سجاد کی جلد بازی اور گرم مزاجی نے معاملہ خراب کر دیا۔ اس نے 4 دن تھانے میں بند کروا کے اس کی وہ پھینٹی لگوائی ہے، اب وہ سویرا کا نام سن کے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ میں گئی تھی اس کے پاس، مگر وہ پٹھے پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتا۔ کہتا ہے جس کا بھائی اتنا ہاتھ چھوڑ ہو اس سے شادی کر کے میں نے مرنا ہے کیا؟ اب یہ تو ہے پھپھو، سجاد بھائی کو شاید کوئی پاگل ہی اپنا سالہ بنانے کی غلطی کرے گا۔ میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں انہیں کچھ باور کروانا چاہا۔ وہ جز بز سی ہوئیں۔ اب ایسا بھی خون خوار نہیں ہے، بہن کو بھگانے والے کا یہی حال کرنا تھا نا اس نے۔ ہاں البتہ بہن کو بیاہنے والا اس کے لیے قابل احترام ہوگا، بہنوئی کی تو عزت کرے گا وہ، تم دیکھ لینا، ذرا سی شکایت نہیں ہوگی تمہیں۔ وہ کھل کے سامنے آ گئی، میں اچھل کے رہ گیا۔ پھپھو، ارے بیٹے، اگر مگر نہیں کچھ بھی، اب تم میرے بیٹے ہو نا، اب بیٹا بن کے دکھاؤ۔ انہوں نے میرا گال ایسے لاڈ سے پکڑا جیسے میرے انکار کے بعد نوچ کے رکھ دیں گی۔ پھپھو، میں نے کبھی سویرا کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ وہی لولا لنگڑا بہانہ جو کزنز شادی سے بچنے کے لیے عموماً کرتے ہیں۔ یہ تو تمہاری شرافت ہے نا بیٹا، دیکھنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ پھپھو، میں کہاں ہوں اس قابل؟ میرا مطلب ہے کہاں وہ، کہاں میں؟ کوئی بات نہیں بیٹا، زندگی موت کا معاملہ ہو تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے، تم تو پھر بھی۔ دانستہ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ پھپھو، سویرا نہیں مانے گی۔ ایک اور عذر میں نے جلدی سے تراشا، نہ اس کا دل راضی ہوگا، نہ میں زبردستی کسی کو ایسی کی تیسی اس کی۔ پھپھو نے میری بات کاٹ کے دانت کچکچا کے کہا، دکھا دی ہے میں نے اسے اس کے کمینے سر کی اصلیت، دبک کے بیٹھ گئی ہے اب وہ۔ اب جہاں میں کہوں گی وہاں وہ سر جھکا دے گی۔ پھپھو، یہ ظلم ہے پھپھو، میں کراہا، یہ اس کی سزا ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں پھپھو،
یہ مجھ پہ ظلم ہے. مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ سبق آپ اسے سکھانا چاہتی ہیں یا مجھے؟ کیا مطلب؟ میرے ہمت کر لینے کے باوجود انہیں یقین نہیں آیا کہ میں انکار کر رہا ہوں. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ پھپھو میں سویرا سے شادی نہیں کروں گا. دل کڑا کر کے میں نے کہہ دیا. تمہاری اوقات ہے انکار کرنے کی؟ وہ اپنی جون میں واپس آ گئیں. تم 2 ٹکے کے انسان، ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے، میری چاند سی بیٹی کے لیے تم انکار کرو گے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ احسان مانو جو سویرا جیسی لڑکی مل رہی ہے. پہلے تو پھپھو آپ اپنی غلط فہمی دور کر لیجئے کہ میں آپ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں. یہ میرا گھر ہے اور جس اسٹور پہ سجاد بھائی بیٹھتے ہیں وہ میرے ابا جی کا ہے. ٹکڑوں پہ آپ لوگ پل رہے ہیں. پتہ نہیں میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آئی. میں بول پڑا. میرے تڑی لگانے پہ پھپھو پراسرار طریقے سے مسکرائیں. بچے، وہ گھر اور دکان سالوں پہلے تم سجاد کے نام بیچ چکے ہو. بیچ چکا ہوں میں؟ کب کیسے؟ میں بھونچ کا رہ گیا. کب کیسے والی بات جانے دو، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کھیل. ہاں، ثبوت کے طور پہ پکے کاغذ تمہیں دکھا سکتی ہوں میں. شاید تمہیں یاد آ جائے کہ تم نے ان پہ کب سائن کیے تھے. مگر اس سب کا کیا فائدہ ابھی بحث کی بات تو یہ ہے کہ اب تم مکمل طور پہ ہمارے رحم و کرم پہ ہو. کہاں جاؤ گے ہم سے بگاڑ کے؟ آرام سے داماد بن کے رہو، مزے کرو. نہیں، اب تو ہرگز نہیں. یہ جاننے کے بعد تو بالکل بھی نہیں کہ آپ لوگ صرف سنگ دل اور مطلب پرست نہیں بلکہ دھوکے باز اور جال ساز بھی ہیں. میں نے اپنے 2-4 سوٹ اٹھائے، بیگ میں ٹھونسے اور نکلنے لگا. جا رہے ہو تو یہ سن لو، یہاں سے کوئی منانے نہیں آئے گا تمہیں. ہاں، 2 مہینے دیتی ہوں تمہیں. 2 مہینے کے اندر اندر خود ہی لوٹ آئے تو چپ چاپ بغیر کسی سوال جواب کے تمہارا نکاح سویرا سے پڑھوا دوں گی، ورنہ شکل بھی نہ دکھانا اپنی. میں ہرگز نہیں جاؤں گا، کبھی بھی نہیں. اپنے واحد دوست کامران کی منت سماجت کرنے کے بعد مجھے بامشکل اس کے گھر چند دن سر چھپانے کی جگہ ملی تھی، اور ابھی میں اس اسٹور نما کمرے کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ سفیر آ گیا. وہ میرے اس اکلوتے دوست سے بھی واقف تھا اور اس کے ٹھکانے سے بھی، اس لیے سیدھا یہیں چلا آیا. میں نے بھی اسے دیکھتے ہی چلا کے اعلان کر دیا، میں ہرگز بھی نہیں جاؤں گا، میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا. تو تمہیں لینے کون آیا ہے؟ سفیر نے بھی منہ چڑھایا. یہ لو، یہ پکڑو. اس نے ایک اخبار مجھے تھمایا. پکڑ لیا، اب جاؤ. صرف پکڑو نہیں، پڑھو اسے. کیا میرا گھر چھوڑنے کی خبر چھپوا دی ہے کیا؟ الو، اس میں چھپے ایک اشتہار کی وجہ سے آیا ہوں میں. اسے پڑھو، اس کے بارے میں سوچو. کب تک ایسے دوست کے گھر پہ پڑے رہو گے؟ اور وہ بھی ایسے کمینے دوست کے گھر پہ جو گھر آئے مہمان کو 1 گلاس پانی پلانے کا روادار نہیں ہے. 1 گھنٹے کا راستہ ہے، مر رہا ہوں پیاس سے میں. اشتہار؟ میں نے زیر لب دہراتے ہوئے اخبار کھولا. جی ہاں، آپ نے درست پہچانا، یہ وہی اشتہار تھا جس نے میری زندگی بنا دی. میں پھر سے جی اٹھا تھا. ضرورت ہے ایک گیٹ کیپر کی، اسلحہ لائسنس ہونا لازمی ہے، عمر 40 سے. کیا یار دفعہ! میں نے اس پہ کٹ لگایا. دوسرے اشتہار پہ نظریں دوڑائیں. وہ کسی ضرورت برائے خان سامہ کا تھا. لا حول ولا قوت! اچھا مذاق کیا ہے سفیر نے میرے ساتھ. اب میری یہی اوقات رہ گئی ہے کہ میں چوکی داری یا خان سامہ گیری کروں. چند اور اشتہار بھی تھے، لیکن وہ ان سے بھی زیادہ سنگین نوعیت کے مذاق تھے، کیونکہ میری کوالیفیکیشن ان کے مطلوبہ معیار کے آس پاس بھی نہیں پھٹکتی تھی. میں نے فوراً سفیر کا نمبر گھمایا. تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ دماغ تو بیٹا تمہارا خراب ہوگا اب، کیونکہ سنا ہے پیسے اچھوں کا دماغ خراب کر دیتے ہیں. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے پیسے پہ، مجھ سے نہیں ہوگا یہ. تو پھر مرو سڑکوں پہ، مجھے کون سا شوق ہے تمہیں مجبور کرنے کا. یوں ہی پڑھ لیا تھا تو سوچا چلو تمہیں بتا دوں، تمہارا بھلا ہو جائے گا. کب تک دوست کے گھر پہ پڑے رہو گے؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کام کی تلاش مجھے بھی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ میں کچھ بھی کر لوں. کرنا پڑتا ہے دوست، مجبوری میں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. ہاں مجبوری. میں نے ٹھنڈی سانس بھری.
لیکن یار میں چلا تو جاؤں، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ سلیکٹ بھی ہو جاؤں۔ کیوں؟ تم میں کس بات کی کمی ہے؟ عمر کی، تجربے کی، اور ہاں لائسنس اور سرٹیفکیٹ کی بھی۔ کیا مطلب؟ کیسا لائسنس، کیسا سرٹیفکیٹ؟ اسلحے کا لائسنس؟ ابے وہ چیخا جیسے کسی نے اسے سوئی چبو دی۔ کیا بکواس کر رہا ہے یار، کون سے اشتہار پڑھ لیے تو نے الو؟ میں تجھے کچھ اور دکھا کے آیا تھا، نیچے والے اشتہار پہ نظر ڈال۔ وہ نہیں یار، انہیں تو MBA یا BBA وغیرہ چاہیے، میری تو BA کی سند بھی نہیں ہے۔ نالائق گدھے، سب سے نیچے ضرورت رشتہ کے کالم میں دیکھ، جس اشتہار کے گرد میں نے دائرہ لگایا ہوا ہے وہ والا۔ کیا رشتہ؟ میں نے فون پھینکا اور نیچے گول مول کر کے پھینکے گئے اخبار کو اٹھا کے بےتابی سے پڑھنے لگا۔ اگلے روز میں درج شدہ پتے پر دیے گئے وقت سے 15 منٹ پہلے پہنچ گیا تھا۔ کامران کی منت سماجت کر کے اس کا بلیک سوٹ بھی لے کے پہن لیا تھا۔ خوشبو چھڑک کے، جیل سے بال جمائے، کھرچ کھرچ کے شیو بنائی، اب میں اپنے آپ کو خاصا معزز اور ہینڈسم محسوس کر رہا تھا۔ تیار ہو، دیر نہ کر دینا، سفیر نے فون پہ کہا۔ ہاں بس نکل رہا ہوں۔ کہو تو میں آ جاؤں مورل سپورٹ کے لیے؟ جی نہیں شکریہ، میں نے بھنا کے فون بند کر دیا۔ وہ شاید میرا پتہ صاف کرنے کے لیے آنا چاہتا تھا۔ تو ڈر تو نہیں رہا؟ ابھی میں نے کمرے سے پہلا قدم باہر نکالا تھا کہ دوبارہ سے اس کا فون آ گیا۔ ابھی تو نہیں، میں نے سچ بتایا، لیکن کیا پتہ اس کی شکل دیکھنے کے بعد مجھے ڈر لگنے لگے۔ ظاہر ہے جو کروڑ پتی شخص اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے مجھ جیسے یتیم، لاوارث، بے گھر اور معمولی تعلیم یافتہ شخص کو پسند کرے گا، تو اندازہ کرو کہ اس کی بیٹی کن صفات کی مالک ہوگی۔ لنگڑی، کانی، بہری، گونگی، ٹنڈی کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نقص اس کی شکل و صورت میں نہیں، عادتوں میں ہو یا مزاج میں بہت کافی ہو۔ نہیں، میں گھبرا گیا۔ اللہ کی بنائی شکل و صورت میں کمی بیشی پہ صبر کر کے گزارا کر لوں گا، لیکن کردار میں کمی نہ ہو بس۔ میں یہ تہیہ کر کے گیا تھا کہ اگر قسمت مہربان ہو گئی اور اس مجبور اور بے بس باپ نے مجھے بطور داماد پسند کر لیا، تو میں ترسے ہوں کی طرح باچھیں پھیلا کے صحرا باندھ کے نہیں بیٹھ جاؤں گا، بلکہ آخری فیصلہ لڑکی سے ملاقات کرنے کے بعد کروں گا، اسے اچھی طرح سے جانچنے پرکھنے کے بعد۔ اگر تو وہ کروڑ پتی اپنی نک چڑی یا حد سے زیادہ آوارہ اور بھنورا صفت بیٹی کی ناک میں نکیل ڈالنے کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے، تو پھر میں صاف انکار کر دوں گا۔ شیخ چلی کی طرح منصوبے بناتے بناتے بالآخر میرا نمبر بھی آ ہی گیا۔ ٹائی کی نوٹ درست کرتے ہوئے میں اندر داخل ہوا۔ تو کیسر محمود، قوائف تو تمہارے پڑھ لیے ہیں میں نے، اپنے بارے میں خود سے کچھ بتاؤ۔ اس 55-56 سالہ 6 فٹ کے صحت مند اور کرخت صورت شخص نے گمبھیر اور روبدار آواز میں مجھ سے پوچھا۔ وہ میرے بالکل سامنے گرے سوٹ میں ٹانگ پہ ٹانگ دھرے بیٹھا تھا، بیش قیمت سگار ہونٹوں میں دبا رکھا تھا۔ وہ کریم بخش رندھاوا تھے۔ جی میں نے خشک ہوتا گلا تھوک نگل کے گیلا کرنا چاہا۔ سب کچھ تو ان کے ہاتھ میں تھا، اب میں خود سے کیا بتاتا۔ سگریٹ پیتے ہو؟ نہیں جی بالکل بھی نہیں۔ شراب؟ لا حول ولا قوت۔ میڈیکل ریکارڈ کیسا ہے؟ جی بہت اچھا ہے۔ اس سوال کا جواب میں نے فخریہ دیا تھا۔ ہیپاٹائٹس، دمہ، شوگر وغیرہ؟ جی بالکل بھی نہیں، میں نے سینہ پھلایا۔ تم نے کوئی میڈیکل رپورٹ ساتھ اٹیچ نہیں کی؟ اینی وے میں کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہوں، میری تسلی کے لیے یہ ٹیسٹ کروا لو۔ جی ٹیسٹ؟ کچھ بلڈ ٹیسٹ ہیں، گھبراؤ نہیں۔ یہ وہ ٹیسٹ نہیں ہے جن کے رزلٹ اور سرٹیفکیٹ اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں۔ انہوں نے میری میٹرک اور BA کی سند پہ ایک تحقیر آمیز نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا، اور اسے بڑی بیکار سی چیز سمجھ کے ٹیبل پہ پھینکا تھا جس پہ واضح C گریڈ لکھا ہوا تھا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے مجھ سمیت 3 اور لڑکوں کو اگلے مرحلے کے لیے سلیکٹ کیا تھا۔ وہ تینوں بھی میری ہی طرح مکمل یتیم اور بے روزگار تھے۔ پتہ نہیں ان کا کیا معیار تھا،
ہم چاروں ایک ہی لیب میں ٹیسٹ کروانے کے لیے بھیجے گئے، اور قسمت کی بات کہ میری تمام رپورٹس ان کے مقابلے میں کریم بخش صاحب کو کہیں زیادہ تسلی بخش لگیں۔ یعنی مجھے انہوں نے اپنا داماد، بلکہ گھر داماد بنانے کا عندیات دے دیا۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اپنی جانب سے ساری تسلی کر لینا بیٹی کے باپ کا حق ہے۔ تمہیں ان 22 لڑکوں میں ترجیح اس لیے نہیں ملی کہ تم کوئی 30 مار خان ہو۔ تم سے زیادہ تعلیم یافتہ، زیادہ خوش شکل اور زیادہ یتیم لڑکے آئے تھے میرے پاس۔ یہ زیادہ تعلیم یافتہ اور زیادہ خوش شکل ہونے والی بات تو میری سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن زیادہ یتیم کیسے ہوتے ہیں؟ یہ تمہاری خوش قسمتی تھی کہ میڈیکلی تم ان سب سے زیادہ فٹ ہو، یعنی تمہاری واحد کوالیفیکیشن یہ ہے۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنی اس اکلوتی صلاحیت اور قابلیت کو کب تک اور کس حد تک برقرار رکھتے ہو۔ سگریٹ نہیں پیتے یہ اچھی بات ہے، مگر کبھی پیو گے بھی نہیں۔ یہی پابندی دوسری چیزوں کے بارے میں بھی ہے۔ اور ہاں، ذرا سی خوشحالی جب آ جاتی ہے تو ان رشتہ داروں کے پاس جانے کو عموماً دل کرتا ہے جن سے آپ دھتکارے گئے ہوتے ہیں۔ یہ غلطی مت کرنا۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ اس قسم کے مطلبی اور طوطا چشم رشتہ دار سوائے دل کی بیماریوں کے اور ہائی بلڈ پریشر کے اور کچھ نہیں دیتے۔ جی سر، جیسے آپ کی مرضی۔ میں ان کی شخصیت کے روب میں یہ بات بالکل فراموش کر گیا کہ میں ان کی صاحبزادی کو دیکھنے، جانچنے، پرکھنے کا فیصلہ کر کے یہاں آیا تھا۔ یہ بات تب یاد آئی جب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ 4 دن، صرف 4 دن کے اندر انہوں نے شادی کی سب تیاری اور انتظامات مکمل کر لیے۔ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں تقریب تھی۔ نکاح اس سے پہلے اسی گھر پہ ہونا تھا۔ میرا بڑا دل چاہا کہ موقع پہ پھپھو کو بلوا لوں، انہیں دکھاؤں کہ شہر کے نامی گرامی افراد میں سے ایک کریم بخش رندھاوا میرے سسر بننے جا رہے ہیں، جنہوں نے بڑے تمتراک سے مجھ سے کہا تھا، شکر کرو میں اپنی سویرا کی شادی تم سے کر رہی ہوں، ورنہ تمہاری حیثیت کیا ہے جو تمہیں کوئی اپنی بیٹی دے گا۔ اب انہیں اپنی حیثیت دکھانے کو دل مچل مچل جا رہا تھا، مگر ساتھ ہی رندھاوا صاحب کی وارننگ بھی یاد آ رہی تھی جو انہوں نے واضح الفاظ میں دی تھی۔ میری جانب سے صرف کامران اور سفیر شریک ہوئے تھے۔ یار، بھابھی تو خاصی حسین ہے۔ کامران کی سرگوشی پہ میں نے پہلی بار دھیان دیا، ورنہ ابھی تک نئے نئے ملنے والے اس پروٹوکول کے خمار میں تھا میں۔ پھر میں نے بھی ٹی پنک کلر کا قیمتی شرارہ پہنے اسٹیج پہ بیٹھی اپنی 3 گھنٹے پرانی بیوی کو کنکھیوں سے دیکھا۔ بوٹا سا قد تھا، دودیا رنگت، تراشے ہوئے نقوش، غزالی آنکھیں۔ یا اللہ، کہیں سفیر کی بات سچ نہ ہو جائے۔ اتنی خوبصورت بیٹی کی شادی تبھی کوئی اخباروں میں اشتہار دے کے مجھ جیسے لاوارث اور بے روزگار سے کرتا ہے جب وہ سانپ کے گلے میں چھچھوندر ثابت ہو رہی ہو۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اس کے دلکش چہرے سے نظر ہٹا کے اس کے پیروں پہ ڈالی۔ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ کہیں پولیو سے اس کی ٹانگیں مریل اور پیر سوکھے ہوئے نظر آئیں گے، مگر وہاں گلابی گلابی نرم پیر سنہری سینڈل کے فیتوں میں قید۔ میں نے صوفے کے آس پاس دیکھا کہیں کوئی بیساکھی یا ویل چیئر پڑی ہو، نہ کچھ نہیں۔ شاید گونگی یا بہری ہو۔ دل نے ایک اور سہارا لانا چاہا۔ اسی پل اس کی کسی دوست نے جو اس کے برابر میں ہی بیٹھی تھی اس کے کان میں سرگوشی کی، جسے سن کے وہ نہ صرف شرمائی، مسکرائی، بلکہ آہستہ سے جواب میں کچھ کہا بھی۔ بس بھی کر دو، پہلی بار ضرور دیکھ رہے ہو لیکن آخری بار تو نہیں دیکھ رہے۔ کامران ہنستے ہوئے مجھے زہر لگ رہا تھا۔ کیسر، سفیر نے بعد میں مجھے تنہا پا کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی دل سوزی سے کہا، دیکھو، سسرال کو اپنا گھر سمجھنا، ہماری ناک نیچے نہ ہونی دینا۔ اب تمہارا جنازہ ہی اس گھر سے اٹھنا چاہیے۔ یہ پہلا اور آخری موقع ہے خود کو ثابت کرنے کا، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں مجھے میری اوقات یاد دلائی تھی۔ واقعی میں تو ایک گیٹ کیپر یا خانسامہ کی نوکری حاصل کرنے کے بھی قابل نہیں تھا۔
میں نے ڈرتے ڈرتے حجلہ عروسی میں قدم رکھا۔ بہت سی فلموں اور ڈراموں کے دیکھے سین یاد آ رہے تھے، جن میں ایسی خوبصورت امیر زادیاں اپنے باپ کے زر خرید دامادوں کے منہ پہ سگریٹ کے کش لگا کے دھواں چھوڑتی ہیں اور پھر انہیں عمر بھر گردن نیچی رکھنے کی تلقین یا دھمکی دیتی نظر آتی ہیں۔ یا اللہ عزت رکھ لینا، اسے اتنا خطرناک ظاہر کرنا جتنا میں برداشت کر سکوں۔ ویسے کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تو آزماتا تو نہیں ہے۔ رقت بھرے انداز میں دعائیں مانگتا میں اس کے قریب گیا۔ خلاف امید وہ بڑی شرافت سے گھونگھٹ گرائے بیٹھی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے گھونگھٹ اٹھانے کی جسارت کی۔ ایک اور توقع پہ پانی پھر گیا۔ وہ گھونگھٹ کے اندر چھپی سٹے نہیں لگا رہی تھی، بلکہ شرمیلے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ میں نے اسے پکارنا چاہا اور اچانک میری سٹی گم ہو گئی۔ حیرت انگیز طور پہ اس کا نام میرے حافظے سے غائب ہو چکا تھا۔ کیا مصیبت ہے، کیا نام تھا اس کا؟ روبینہ، ثنا، مونا، نہیں ہنا۔ میں ایک ایک کر کے سارے نام ذہن میں گنوانے لگا، مگر کسی نام پہ جھماکا نہ ہوا۔ اوہو، کون سا نام لیا تھا مولوی صاحب نے نکاح پڑھواتے ہوئے؟ آنسا، 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 میں دہرانے لگا، مگر آنسا کے آگے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں چپکے سے اٹھا، الماری کی جانب بڑھا۔ اس کے ایک دراز میں صبح ہی میں نے نکاح نامہ رکھا تھا۔ دراز کھولتے ہوئے میں نے پلٹ کے دیکھا۔ وہ سر اٹھائے، بڑی بڑی بادامی آنکھوں میں حیرت سموئے مجھے ہی تک رہی تھی۔ اس سے نظر چراتے ہوئے میں نے الماری کے پٹ کی آڑ لے کے نکاح نامہ کھول کے اس پہ جلدی جلدی نظریں دوڑائیں۔ آنسا ہنزا کریم، ولد کریم بخش رندھاوا۔ ایک سکون بھرا سانس لیتے ہوئے میں الماری بند کر کے پلٹا۔ نام بھول جانے کی پاداش میں یہ نکچڑی نخریلی امیر زادی نہ جانے میرا کیا حشر کر ڈالتی۔ ہنزا، میں نے لہجے میں ادب اور محبت کا مکسچر گھولتے ہوئے پکارا، مگر عجیب گھگیائی ہوئی سی غراہٹ نکلی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بڑی ہی مدھر آواز میں اس نے پوچھا۔ طبیعت؟ ہاں طبیعت تو ٹھیک ہے۔ میں صورت میں اور آواز میں ایسا حسن دیکھ کے بوکھلا گیا۔ پانی پیجیے۔ چہرے پہ گھبراہٹ کے تاثرات لیے وہ بیڈ سے نیچے اتری۔ چوڑیوں، پازیب اور جھانجروں کی سرگم نے میرے دل کی دھڑکن کو ایک الگ ہی تال دے ڈالی۔ ایک بوجھ سا روح سے ہٹتا ہوا محسوس ہوا۔ پانی، ہنائی ہاتھوں میں پانی کا گلاس لیے وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ آپ انکل رندھاوا کی حقیقی بیٹی ہیں؟ بڑے ہی ہونک پن کے ساتھ میں نے پوچھا تھا۔ وہ ہنس پڑی اور آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا۔ کیا یہ شادی آپ کی مرضی سے ہوئی ہے؟ میرے اس دوسرے جواب کا بھی اس نے پہلے والے انداز میں جواب دیا، پورے ہوش و حواس میں۔ اس بار وہ شرمانے اور مسکرانے والی روایت کی ہیٹ ٹرک نہ کر پائی اور پانی کا گلاس میرے لبوں سے لگا دیا۔ آپ کی طبیعت تو بہت خراب ہو رہی ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس اشتہار کے بعد میں کیسے جی اٹھا۔ ہنزا جیسی بیوی واقعی خدا کا تحفہ تھی۔ اس میں وہ سب کچھ تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اتنی خوبیاں کہ روز درجن بھر خوبیاں سامنے آتی اور میں خدا کا شکر ادا کرتے کرتے نہ تھکتا۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اس سے بڑھ کے خوبصورت تھی، اور جس طرح گلاب کے ساتھ بے شمار کانٹے ہوتے ہیں، اسی طرح میرے اس گلاب کے ساتھ ایک بڑا سا کانٹا تھا۔ کریم بخش رندھاوا، میرا سسر۔ جتنے بھی خدشات مجھے ہنزا کے حوالے سے تھے وہ سارے کے سارے مجسم ہو کے سامنے آئے، مگر کریم بخش رندھاوا کی ذات سے منسلک ہو گئے۔ شروع میں وہ میرے لیے ایک پہیلی کی مانند رہے۔ نہ میں ان کی طبیعت کو سمجھ پایا، نہ مزاج کو، نہ اس بات کو کہ اپنی اتنی خوبصورت اور ہیرا جیسی بیٹی کے لیے جب ایک سے ایک عمدہ رشتہ مل سکتا تھا تو پھر انہوں نے مجھ جیسے ماڑے بندے کا انتخاب کیوں کیا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھ پہ ان کی شخصیت کے سارے پرت کھلنے لگے، ہر بات واضح ہونے لگی۔ چند ہی مہینوں میں میں جان گیا تھا کہ کریم بخش اپنے لیے ایک مسکین سا داماد کیوں ڈھونڈنا چاہتے تھے۔ کریم بخش ایک انتہائی خود پسند آدمی تھے۔
سونے پہ سہاگا سیلف میڈ تھے، اور سیلف میڈ لوگ ویسے بھی عمر بھر اپنی جد و جہد اور کامیابیوں کے گن گاتے رہتے ہیں اور اس پہ اتراتے نہیں تھکتے۔ انہوں نے کسی زمانے میں خاصا برا وقت دیکھا تھا، اور مجھ سے زیادہ اچھی طرح سے یہ کون جان سکتا ہے کہ برے وقت میں رشتہ دار کیسے موسمی پھل کی طرح سے غائب ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا رشتہ داروں سے الرجک رہنا آسانی سے سمجھ میں آتا تھا۔ انہیں یہ خطرہ رہتا تھا کہ کسی کے قریب ہوئے تو وہ چکنی چپڑی باتوں میں اور جھوٹی محبت اور اخلاص میں پھنسا کر اپنا الو سیدھا کر لے گا۔ ان کی اس احتیاط کا خاصا اثر ہنزا نے لیا تھا۔ اسے بچپن سے الگ رہنے کی عادت ڈالی گئی تھی۔ ایسے بچوں کی اکثریت رفتہ رفتہ خود ہی آدم بیزار اور تنہائی پسند ہو جاتی ہے، لیکن ہنزا فطرتاً محبت کرنے والی اور بڑی معصوم تھی۔ اسے اپنی محبت لٹانے کے لیے آس پاس کوئی نہ ملا تو وہ اسے سینت سینت کے رکھتی گئی۔ اور اب میں موجیں کر رہا تھا۔ اب میں ذرا سا بلکہ اچھا خاصا ندیدہ اور ناشکرا ہو گیا تھا۔ میں جو دل میں یہ ارادہ کر کے اس شادی پہ تیار ہوا تھا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جیسے بھی بیوی ملے گی گزارا کر لوں گا، صابر شاکر بن جاؤں گا، اور شاید اس نیکی کے بدلے جنت کا چانس بھی بنا لوں گا۔ لیکن ہنزا نے مجھے اتنا سر چڑھا دیا کہ اب میں کریم بخش رندھاوا سے بھی اسی پروٹوکول کی توقع کرنے لگا۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرتے؟ یہ سب کرنے سے بچنے کے لیے ہی تو انہوں نے مجھ جیسے کم مایا داماد کا انتخاب کیا تھا، ورنہ اپنے سرکل میں انہیں ایک سے بڑھ کے ایک ٹکر کا شخص مل سکتا تھا، مگر اپنی ٹکر یا اپنی حیثیت سے اوپر کا داماد لا کر وہ اپنا سر نہیں جھکانا چاہتے تھے۔ محمود! صبح سویرے میری آنکھ ہنزا کی چوڑیوں کی کھنک یا اس کی مدھر ہنسی سے کھلنے کے بجائے ان کی کڑک دار آواز سے کھلتی تھی۔ انہیں انگریزوں کی طرح سیکنڈ نیم سے پکارنے کی عادت تھی۔ انہیں کیسر نیم پسند نہیں تھا۔ میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ کیوں، مگر ہر بار ان کے منہ سے تحکم بھرے انداز میں یہ نام سن کے میں بے بسی سے پھڑ پھڑا کے ضرور رہ جاتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے یہ میرے ابا جی کا نام تھا، اور ان کے یوں پکارے جانے پہ میرا ناراض ہونا میرا حق بنتا تھا۔ لیکن چاہنے کے باوجود میں ابھی تک اپنا یہ حق استعمال نہیں کر پایا تھا۔ 7:30 ہو گئے ہیں، تم کیوں ابھی تک سو رہے ہو؟ دروازے کے پار سے ان کی آتی آواز، جیسے 7:30 نہیں 12:30 بج چکے ہوں۔ جلدی باہر آؤ، میں جم میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بیسمنٹ میں انہوں نے ذاتی جم بنا رکھا تھا۔ میری صحت کے بارے میں مکمل طور پہ سارا اطمینان کرنے کے بعد، مجھے داماد بنانے کے بعد، رندھاوا صاحب کو اب پتہ نہیں کیوں میری فٹنس مشکوک لگنے لگی تھی۔ 94، 95، مجھے شرمندہ کرنے کے لیے وہ اتنی اونچی آواز میں گن رہے تھے۔ میں نے بھی ویٹ اٹھاتے ہوئے ڈھیٹ بن کے زیر لب دہرایا، 21، 22۔ تمہارا تو حساب بھی خاصا کمزور ہے، ابھی تم 12 پہ تھے، اب تم 22 پہ پہنچے ہوئے ہو۔ بڑی تیز نظر ہے، میں بڑبڑایا، اور یہ تمہارا سانس بھی بہت جلدی پھول جاتا ہے۔ سگریٹ پینے لگے ہو کیا؟ جی نہیں تو۔ سچا ہونے کے باوجود میں لڑکھڑا جاتا تھا، جس پہ وہ اور زور سے ہنکارا بھرتے تھے۔ جھوٹ بولنے والے سے مجھے سخت نفرت ہے۔ آپ کو کس سے نفرت نہیں ہے؟ میرا دل کراہ اٹھتا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس لیے نہیں کی کہ اس کا شوہر سگریٹ پھونکنے کے بعد نہ صرف خود کو ٹی بی دے دے بلکہ پھیپھڑوں کے کینسر کی جانب بھی پیش قدمی کر لے۔ اس کو صحت مند ماحول دو، اس کے سامنے بھی پیتے ہو سگریٹ؟ میں سگریٹ نہیں پیتا، خدا کی قسم۔ میں روحان سا ہو گیا۔ قسم بھی جھوٹی کھاتے ہو۔ انہوں نے شاید قسم کھا رکھی تھی مجھے جھوٹا ثابت کرنے کی۔ وہ ایکچولی میں پھر سے حق لایا۔ سگریٹ تو نہیں، لیکن میں نے یوں ہی بس کل ذرا سا شیشہ پیا تھا۔ شیشہ؟ ان کے ہاتھ سے ڈمبل چھوٹ گیا۔ شیشہ پیا تھا؟ شیشہ پینے کی چیز ہے بھلا؟ وہ دیکھنے کی چیز ہے، بے وقوف انسان۔ پیا بھی جاتا ہے، میں نے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا، اور ان کا تجسس دور کرنے کے لیے انہیں نزدیکی کیفے میں لے جا کے دکھا بھی دیا۔ اچھا، حقہ؟ انہوں نے اطمینان سے سر ہلاتے ہوئے مجھے دیکھا،
لیکن پھر ان کا سارا اطمینان جیسے رخصت ہو گیا. تم حقہ پیتے ہو؟ تمہیں اپنا نہیں تو ہمارے اسٹیٹس کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا. شیشہ آج کل اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے. میں نے ڈرتے ڈرتے ان کی معلومات میں اضافہ کیا. واٹ ربش، میں نے تو کبھی اپنے مالک کو بھی حقہ پینے کی اجازت نہیں دی، تو تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ آج کے بعد تم مجھے ایسی کسی نامعقول لت میں گرفتار نظر نہ آنا. وہ بڑی کھوجتی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے. چلیں اب، میں نے مزید تفتیش سے بچنے کے لیے کہا. ہاں تم چلو، میں آتا ہوں، ایک کام ہے مجھے. انہوں نے مجھے بھیج کے ڈرائیور کو 1 گھنٹے کے بعد آنے کا کہا. حنزہ، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہیں دور چلا جاؤں، یہاں سے بہت دور، کسی ویرانے میں. یہ کہنے کے بعد میں نے اس کے چہرے پہ رد عمل تلاش نہ چاہا. وہاں وحشت سی اتر آئی. آنکھیں پھٹ کے باہر آنے کو بے تاب تھیں، ہونٹ پھڑپھڑا رہے تھے. میں بری طرح گھبرا گیا. یا اللہ خیر، میں نے کوئی غلط اطلاع تو نہیں دے دی؟ نہیں، میں نے خاصے محبت بھرے لہجے میں یہ رومانٹک سا جملہ کہا تھا. محبت بھرا لہجہ تو یاد تھا، الفاظ نئے سرے سے یاد کیا، پھر اپنا ہی فکرہ ذہن میں دہرایا. دھت تیرے کی، کہیں دور چلا جاؤں کے ساتھ تمہارے ساتھ کا اضافہ کرنا تو بھول ہی گیا تھا. مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی کیسر؟ میں نے کیا کوتاہی کی جو آپ مجھے سزا دینا چاہتے ہیں؟ اوہو، میں تو، کیا میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی، یا میں آپ کے دل میں ذرا سی بھی جگہ نہیں بنا پائی جو آپ مجھ سے دور جانا چاہتے ہیں؟ ارے یار، میرا مطلب تھا تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں، یہاں سے بہت دور، کسی ویران سی خوبصورت سی جگہ پہ. ویران جگہ خوبصورت نہیں ہوتی، مگر خوبصورت جگہ ویران ضرور ہو سکتی ہے اگر لوگوں کو اس کی خوبصورتی کے بارے میں پتہ نہ ہو اور وہاں زیادہ لوگ نہ آتے ہوں. ہاں یہ تو ہے، اس نے سر ہلایا. چلیں پھر. آپ سیکنڈ ہنی مون پہ جانا چاہتے ہیں؟ وہ شرمائی. نہیں، کیونکہ ہنی مون زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کا ہوگا، جبکہ میں ساری عمر کے لیے یہاں سے جانا چاہتا ہوں. دل اب گیا ہے میرا اس شہر سے. ہمیشہ کے لیے؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بری طرح سے بدک اٹھی. یہاں پاپا اکیلے رہ جائیں گے. ارے، ساری دنیا کے لڑکیوں کے باپ ایک نہ ایک دن اکیلے رہ جاتے ہیں. ہاں مگر میرے پاپا، وہ ساری دنیا میں صرف ایک ہیں، ورنہ وہ بھی مجھے رخصت کر کے اکیلے رہ گئے ہوتے. اور شادی سے پہلے آپ کو پتہ تھا نا کہ آپ کو یہیں رہنا ہوگا پاپا کے ساتھ. پھر اب کیا ہوا؟ دیکھو، مجھ سے صرف یہ کہا گیا تھا کہ مجھے اس گھر میں تمہارے پاپا کے ساتھ رہنا ہے. یہ نہیں پتا تھا کہ 24 گھنٹے رہنا ہے. میں بڑبڑایا تھا. میں نے اس کے بعد خاصی کوشش کی کہ کسی طرح وہ مان جائے میرے ساتھ یہاں سے نکلنے کے لیے. میں اس کے کاندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا چاہتا تھا کہ اگر بیٹی خود ہی باغی ہو کے اس قید سے نکلنا چاہے گی تو کیا کر لے گا رندھاوا. مگر حنزہ، وہ اس معاملے میں صحیح والی تابع دار ثابت ہوئی تھی. نہ میں لالچی تھا، نہ حریص تھا، نہ سہل پسند کہ رندھاوا صاحب کی دولت کا دربان بن کے بیٹھا رہتا اور ساری زندگی ذلت سہتا رہتا. میں نے جس وقت حنزہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا تب حالات سراسر دوسرے تھے. اس وقت میں ایک نازک جذباتی دور سے گزر رہا تھا. مجھے صرف معاشی سہارا نہیں بلکہ جذباتی سہارا بھی چاہیے تھا. اس لیے بلا سوچے سمجھے یہ جوا کھیل بیٹھا. اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اس دھچکے سے سنبھل چکا تھا جو پھپھو کے مجھے گھر سے نکال دینے پہ ہوا تھا. اب میں چاہتا تو آسانی سے یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آزاد اور خود مختار زندگی بسر کر سکتا تھا، کسی منموجی کی طرح، جہاں کوئی صبح سویرے دروازہ کھٹکھٹا کے کڑکدار آواز میں جگا کے جاگنگ کرنے نہ لے جاتا، جہاں کوئی میرا منہ سونگ کے یہ سراغ لگانے کی کوشش نہ کرتا کہ میں نے سگریٹ پی ہے یا نہیں، اور جو بے تکلفی سے کھانے کی ٹیبل پہ میرے سامنے سے وہ پلیٹ نہ اٹھا لیتا جسے میں نے اپنی پسند کے کھانے سے بھرا ہوتا اور میرے آگے سلاد کا باؤل کر دیتا تاکہ میں ہائی کولیسٹرول کھانے کھا کے بلڈ پریشر اور ہارٹ پیشنٹ نہ بن جاؤں اور ان کی بیٹی کا سہاگ سلامت رہے. لیکن میں یہ نہیں کر سکتا تھا. دل میں آزادی کی طلب اپنی جگہ، مگر جو جگہ حنزہ کی محبت نے بنا لی تھی اس کا نعم البدل کوئی تھا ہی نہیں. میرا دل اس کا اسیر ہو چکا تھا.
میں اب اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ کریم بخش رندھاوا جتنا مجھے دبانے کی کوشش کرتے تھے، اتنا ہی میرے اندر ان سے چھپ کے سرکشی دکھانے کا جنون بڑھتا جاتا تھا۔ اس لیے میں جس کیفے میں دوستوں کے ساتھ یوں ہی شغل میلے میں شیشہ پینے چلا گیا تھا، اب میں وہاں باقاعدگی سے جانے لگا۔ حالانکہ ذرا بھی پسند نہیں تھا مجھے شیشہ۔ اس دن بھی میں اپنے ایک نئے دوست جاوید سے ملنے اسی کیفے میں آیا۔ کیا پیو گے؟ زہر۔ دل جلا ہوا تھا۔ صبح صبح سسر صاحب نے ناشتے کی ٹیبل پہ جھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ سسر سے ڈانٹ کھانا ایک تو ویسے ہی شرمندگی کی بات ہے، اوپر سے نئی نویلی بیوی کے سامنے الگ ہی لیول کی شرمندگی۔ وہ تو تم گھر پہ پیتے رہتے ہوگے، کوئی نئی چیز لے لو۔ جاوید کچھ میری حالت سے واقف تھا، اس لیے ہنس کے طنز کر گیا، یار منگوا لو کچھ بھی۔ میرا تو بات کرتے کرتے میری نظر دائیں جانب پڑی، جہاں کریم بخش رندھاوا صاحب بیٹھے ہوئے شیشے سے شغل فرما رہے تھے۔ میں بری طرح سے چونک گیا۔ ایپل سوڈا چلے گا؟ ہیں؟ ہاں، میں چلتا ہوں۔ بوکھلائے ہوئے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ ارے میں تمہارے نہیں، ایپل سوڈا کے چلنے کی بات کر رہا تھا۔ چلتا ہوا ایپل سوڈا؟ میری نظریں، دل و دماغ سب کچھ ان پہ فوکس تھا، تو جاوید کی بات کیا خاک سمجھ میں آتی؟ مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ میں اس کے بڑبڑانے کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے نکل آیا۔ اسے کہتے ہیں کال اور فیل کا تضاد، یا شاید ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ میں گھر آ کے بھی اسی ادھیڑ بن کا شکار تھا۔ کیسر، یہ دیکھیے۔ ہنزا کی آواز پہ میں ٹیرس سے کمرے کی جانب آیا۔ سوچا تھا کہ اسے اس کے والد کی کرتوتوں سے آگاہ کیا جائے۔ جس داماد کا خون خشک کیے رکھتے ہیں، وہی داماد انہیں وہی سب کچھ کرتا ہوا دیکھ کے آیا ہے جس سے وہ اسے ہنٹر مار مار کے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے ہنزا، آج میں نے کیا دیکھا؟ آپ نے یہ دیکھا؟ اس نے ساڑی کا آنچل ایک نازکی سے چٹکی میں پکڑ کے پھیلایا اور ایڑی کے بل گھومی۔ میرے ذہن سے تمام سازشیں فرار ہونے لگی۔ ہاں، دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ یہ میری ماما کی ساڑی ہے، ان کی تصویر دکھائی تھی نا میں نے آپ کو، وہی ان کی ویڈنگ اینیورسری والی جو دونوں نے آخری بار ساتھ منائی تھی۔ اس تصویر میں وہ یہی پہنے ہوئے تھیں۔ وہ خوشی سے سرشار لہجے میں بتا رہی تھی، پاپا کو ماما اس ساڑی میں، بلکہ ہر ساڑی میں بہت اچھی لگتی تھی۔ نانو بتاتی ہیں ماما کو پاپا سفاری سوٹ میں زیادہ اچھے لگتے تھے، تو جب بھی کبھی ماما ساڑی پہنتی تھی تو پاپا ضرور اپنا سفاری سوٹ نکالتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے پسندیدہ لباس میں سمندر گھومنے جاتے تھے۔ میں مسکرا دیا، گویا سسر صاحب کسی زمانے میں زندہ ہوتے تھے۔ کیسر، آپ بھی سفاری سوٹ پہنیے نا۔ میرے پاس نہیں ہے شاید۔ نو پرابلم، آپ پاپا کا پہن لیں۔ ارے مروانا ہے کیا؟ میں بدک گیا، مگر کچھ ہی دیر بعد وہ ایک لائٹ براؤن سفاری سوٹ ہینگر میں لیے چلی آئی۔ آپ کو یاد نہیں؟ شادی کے گفٹس میں یہ سوٹ بھی تو تھا، جلدی سے پہن کے آئے نا پلیز۔ اس نے اتنے پیار سے کہا کہ اگر وہ مجھے بندریا کا گھاگرا پہننے کو بھی کہتی تو میں پہن لیتا۔ چلیں، مجھے محسوس ہوا کہ اپنے باپ کی طرح وہ بھی مجھ سے کوئی بھی بات منوا سکتی ہے، اور پھر بڑی خوش ہوا کرتی تھی۔ مگر کریم صاحب کی خوشی کے پیچھے ان کے جذبہ حاکمیت کی تسکین ہوتی تھی، جبکہ ہنزا کی خوشی سوائے اس کی محبت کے اور کچھ نہیں تھا۔ پاپا یہاں دیکھیں۔ سٹنگ روم میں میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے لے جانے کے بعد وہ کریم بخش رندھاوا صاحب کے سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے BBC نیوز سے نظریں ہٹا کے اس مسکراہٹ کے ساتھ ہنزا کی جانب دیکھا جو شاذ و نادر ہی ان کے ہونٹوں پہ پائی جاتی تھی، مگر ہنزا کے بعد جب مجھ پہ نظر پڑی تو ان کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ پاپا دیکھیں نا، ہم بالکل آپ جیسے لگ رہے ہیں نا، وہ اپنی دھن میں کہتی چلی جا رہی تھی، آپ کے اور ماما جیسے۔ یہ کیا مذاق ہے ہنزا؟ ان کے ہونٹوں سے سرسراہٹ نکلی۔ تب پہلی بار، جی ہاں پہلی بار،
میں نے کسی پتھر کو گیلا ہوتے دیکھا۔ ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وہ تیزی سے مڑے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ہنزا ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ کیسر، کچھ غلط ہو گیا کیا؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی اور میں اپنا حساب کتاب جوڑنے میں مصروف تھا۔ شاید پاپا مائنڈ کر گئے، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ تو فوراً ساڑی تبدیل کرنے اندر چلی گئی اور میں سوچتا رہا۔ میں نے پتھر پہ قطرے گرتے دیکھے تھے اور مجھے یقین تھا کہ اگر ایک تواتر سے برسیں تو قطرے پتھر میں شگاف ڈال سکتے ہیں۔ اور تب میں نے اخبار میں وہ اشتہار دیا جہاں سے کہانی میں ٹویسٹ آیا، یا شاید ٹویسٹ آنے کے بعد اشتہار دیا۔ اس کا فیصلہ شاید آپ اشتہار کے عکس پہ نظر ڈالنے کے بعد کر سکیں۔ ہمارے پاپا کریم بخش رندھاوا اور ماما نرگس کریم کی شادی کی 28ویں سالگرہ مورخہ 31 دسمبر کو بمقام ان کی رہائش گاہ پہ منعقد کی جا رہی ہے۔ تمام ملنے جلنے والوں اور دوستوں اور عزیزوں سے شرکت فرمانے کی درخواست کی جاتی ہے۔ من جانب کیسر محمود، ہنزا محمود۔ یہ اپنی نوعیت کا نرالا اشتہار تھا جو اخبار میں شائع ہوا، ورنہ عموماً وفات، کل 40ویں برسی وغیرہ کے اشتہار شائع ہوا کرتے تھے۔ ہنزا 4 برس کی تھی جب اس کے ماما اور بابا میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ وجہ دونوں کا مختلف بیک گراؤنڈ سے ہونا تھا۔ کریم بخش نرگس کے یعنی میری ساس کے والد کے ہاں اکاؤنٹنٹ تھے۔ دونوں محبت کا شکار ہوئے۔ نتیجہ شادی کی صورت میں نکلا، مگر بے پناہ مخالفت کے سائے میں کریم صاحب کو اپنی عزت اور خودداری بے حد عزیز تھی، اور ہنزا کے نانا کو اپنی ناز و نیم میں پلی بیٹی۔ ہٹ دھرم اور ضدی تو کریم صاحب صدا کے تھے، اپنی منوا کے رہے، اور بجائے خود بیوی کے ہاں رہنے کے اسے اپنے 4 مرلے کے 1 بیڈ روم والے فلیٹ میں رخصت کروا کے لے آئے۔ انہوں نے شادی کے بعد سسر کی فرم میں ملازمت بھی چھوڑ دی، مگر جلد ہی ایک دوسری کمپنی میں انہیں ان کی قابلیت کی بنا پہ اچھی جاب مل گئی۔ اگلے ہی سال ترقی بھی ہو گئی، اس سے اگلے سال مزید ترقی ہو گئی۔ وہ اس 4 مرلے والے فلیٹ سے 3 بیڈ روم والے فلیٹ میں منتقل ہوئے، اور جلد ہی خود بھی 2 سے 3 ہو گئے۔ موٹر سائیکل سے کار تک کا سفر بھی طے کر لیا۔ کریم صاحب ان سب چیزوں کو اپنی شریکہ حیات کی قدموں کی برکت کہا کرتے تھے، لیکن پھر جلد ہی یہ حقیقت بھی کھل گئی کہ ان سب ترقیوں کے پیچھے کریم صاحب کے سسر کا ہاتھ تھا۔ وہی تھے جنہوں نے اپنے دوست کی کمپنی میں نہ صرف انہیں ایک اچھی پوسٹ دلوائی تھی، بلکہ تنخواہ میں مسلسل اضافے بھی کرواتے رہے۔ یہ حقیقت سامنے آئی تو کریم صاحب بپھر گئے، مگر تب تو ٹوٹ کے رہ گئے جب یہ پتہ چلا کہ اس ساری سازش میں ان کی شریک حیات اپنے والد کے ساتھ شامل تھیں۔ انہوں نے صفائی دینے کی بہت کوشش کی، بہت سمجھانا چاہا کہ ایسا کرنے کے پیچھے ان کی کیا نیت تھی، لیکن کریم صاحب مان کے نہ دیے اور اپنی ہی محبت کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹتے ہوئے انہیں اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ اس کے بعد وہ تھے اور ہنزا تھی، 4 سال کی ہنزا، جسے اس کی ماما لے جانا چاہتی تو لے جا سکتی تھیں، مگر صرف کریم صاحب کی تنہائی کے خیال سے نہ لے کے گئیں۔ اس کے بعد کریم صاحب نے جو بھی ترقیاں کیں وہ اپنے ہی بلبوتے پہ کی تھیں۔ اب دانستہ یا نادانستہ انہوں نے ہنزا کے لیے وہی فیصلہ کیا تھا جو ان کے سسر نے ان کے لیے کرنا چاہا تھا، اور وہ رسی توڑوا کے بھاگ نکلے تھے۔ اب ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ایک باپ کے طور پہ انہوں نے اپنے سسر کے باپ ہونے کے جذبات کو جان لیا ہے۔ وہ بھی اکلوتی بیٹی کے باپ تھے، انہیں بھی اپنی بیٹی کے تحفظات عزیز تھے، ٹھیک اسی طرح جیسے ان کے سسر کو تھے۔ صرف عورتیں ہی اپنی ساسوں سے نالاں نہیں ہوتی، مرد بھی اس رشتے سے خار کھاتے ہیں۔ مردوں نے اپنی ساسوں کے بارے میں بڑے لطیفے مشہور کر رکھے ہیں، مگر میری ساس میرے لیے سچ مچ کی خوش دامن ثابت ہوئی تھی، کیونکہ میرے دامن میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر گئیں۔ 20 سالوں کی جدائی کے بعد ملے لو برڈز کو اب کسی کی مداخلت برداشت نہیں تھی، بیٹی اور داماد کی بھی نہیں۔
اس لیے ہمیں دوسرے بنگلے میں جانے کی بخوشی اجازت دے دی گئی۔ اب میں ہر سانس کے ساتھ اپنی ساس کے لیے دعائیں مانگنے والا دنیا کا واحد داماد کہلاتا ہوں۔